اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا تو تو سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. یہ بھی ایک زندگی کا بہت ہی زبردست اصول ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد آج انسانوں کی جس بے چینی میں مبتلا ہے، جس پہ سکونی میں مبتلا ہے، جس پہ اطمینانی میں مبتلا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، ہم لوگوں نے اس پہ راضی رہنا جو وہ ختم کر دیا ہے. جو شخص بھی جس حال میں ہے، آج ایک عجیب سی کیفیت ہے، جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں سکون نہیں ہے، جس سے بات کرو جی پتہ نہیں بڑی پریشانی ہے، بس زندگی کے اندر بے چینی ہے، زندگی کے اندر مزہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایکسپیکٹیشنز کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو حاصل کر لینے اور پا لینے کی ایک لمبی خواہشات کی لسٹ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے اپنی کرنٹ جو سٹیٹ ہے زندگی کی اس کے ساتھ، کیونکہ ذہن مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے، میری زندگی اس وقت زبردست ہوگی کہ جب میں کسی ملٹی نیشنل کے اندر کسی اچھی پوزیشن میں جاب پہ لگ جاؤں گا، تب زندگی پتہ لگے گی کہ اب مزہ آیا زندگی گزارنے کا. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب میرے پاس BMW آ جائے گی. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب میرے پاس اپنا گھر ہوگا. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب میری جاب اچھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس 5 سال کا بیک اپ بھی موجود ہے. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی کہ جب میں جو ہے اپنا بزنس کر کے ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ خواہشات ہیں جو کہ انسان جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ریالٹی کیا ہے کہ اس کی جو کرنٹ سٹیٹ آف لائف ہے، اس وقت جو زندگی میں اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، مثال کے طور کے اوپر اس کے پاس اس وقت جو ہے وہ سوزوکی مہران ہے، لیکن چونکہ خواہش BMW کی ہے یا ٹویوٹا کرولا کی ہے یا ہونڈا سیوک کی ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے مسٹیک کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں کانسٹنٹ کمپیئر کرتا رہتا ہے اپنے کرنٹ سٹیٹ کے ساتھ، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اس پہ راضی نہیں ہو رہا، اس پہ خوش نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے سوزوکی مہران دی ہوئی ہے. میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے لیکن الحمدللہ جو میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سر چھپانے کے لیے چھت دیا ہوا ہے. میں ہر روز چکن اور گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن الحمدللہ میں ہفتے میں 1 دفعہ چکن کھا لیتا ہوں، میں افورڈ کر سکتا ہوں. یہ کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں ابھی دیا ہوا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھو. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، اسی لیے تو آج دیکھیں نا لائف کیا ہے، میسڈ اپ ہے. میں بہت سارے ایسے کیسز کو جانتا ہوں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جاب بھی اچھی ہے، کھانا بھی اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، کپڑا بھی اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، گھر بھی اچھی جگہ کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی جب بات کرو کہتے ہیں تیمور بھائی بس حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کیا مطلب سامنے ہی ہے؟ سب کچھ تو ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ جب دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا تم کھانا کھا لیتے ہو، جب ٹھنڈ لگتی ہے تو تمہارے پاس ایسا لباس ہے جس کو پہن کے تمہارا جسم جو گرم ہو جاتا ہے، جب گرمی لگتی ہے تم پنکھا چلا لیتے ہو یا AC ہے تو AC چلا لیتے ہو. تمہیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میں نے صبح کھانا کھا لیا تو اب رات کا کھانا میں کہاں سے لوں گا. سب کچھ تو موجود ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب اس چیز پہ وہ راضی نہیں ہے. نہیں یہ اگر ہے لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا اگر میری جاب ایسی ہوتی نا تو پھر حالات ٹھیک ہوتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اپنی موجودہ حال پہ راضی نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم اس پہ راضی رہنا سیکھو جو اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا، تم بڑے غنی بن جاؤ گے. اب غنا کیا ہے یا دل کا غنی ہونا؟ غنی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک سٹیٹ آف ہارٹ ہے، دل کے اندر ایک احساس ہے. غنی ہونا کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہ بھئی یہ دیکھیں جی یہ شخص جو ہے نا یہ اس کے پاس اتنی کوئی فزیکل چیز ہے جو کہ غنا جس کو کہا جاتا ہے غنی ہونا کہتے ہیں.
یہ ایک دل کی کیفیت ہے. یہ ایک غریب انسان غنی ہو سکتا ہے اور ایک بلینئر جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے. یہ اسٹیٹ آف ہارٹ کیا ہوتی ہے؟ دل کی ایسی کیفیت کا نام کہ وہ ہر وقت ہر حال میں مطمئن رہے. اس کو یہ خوف نہیں ہو کہ میرے پاس مال کم ہو جائے گا، اس کو یہ ڈر نہیں ہو کہ میرے پاس مال کم ہے، اس کو یہ ڈر نہیں ہو کہ اگر میں اپنے مال میں سے یا اپنی چیزوں میں سے کسی پہ کچھ خرچ کروں گا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میں تو غریب ہو جاؤں گا، اور میں تو جو ہے وہ میرے تو سارے مالی اسباب ختم ہو جائیں گے. یہ جو فکر اور خوف ہے یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس مال ہے تب بھی دل مطمئن ہے، اور مال کم ہو گیا تب بھی دل مطمئن ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کے دل کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ ہے غنی ہونا. اب ایک غریب بھی غنی ہو سکتا ہے. غریب غنی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص ہے جس کا دل غنی ہے، کھانے کے لیے بیٹھا، 2 روٹیاں تھیں اور پلیٹ میں سالن تھا، اس کی اپنا ایک وقت کا کھانا. اب وہ کھانا شروع کرنے لگا تھا، اچانک اس کا کوئی دوست آ گیا. اب جو شخص تو بخیل ہوگا وہ فوراً ٹینشن میں آ جائے گا کہ یہ کدھر سے آ گیا، اس کو تو کھانا پوچھنا پڑ جائے گا. اچھا پتہ لگا باہر دروازہ کھڑا، کھانا ہٹا دے گا، کھانا چھپا دو، کیونکہ اندر آ گیا تو یہ نہ میرے کھانے میں سے اس کو مجھے کچھ دینا پڑ جائے. یہ ہے بخیل کی کیفیت، جس کے دل کے اندر، جس کا دل غنی نہیں ہے. لیکن جس کا دل غنی ہے وہ کیا کرے گا؟ دوست آئے گا، اس کو بٹھائے گا، آؤ بیٹھ کے کھانا کھاؤ میرے ساتھ. 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی اپنے دوست کو دے گا، 1 روٹی خود رکھے گا، اور اس کو کھانا کھلائے گا، اور اس کو کھانا کھلا کے یہ خوش ہوگا. حالانکہ اس کی اپنی ضرورت اس وقت تھی 2 روٹیوں کی، اس نے اپنی ضرورت کو آدھا کر دیا، لیکن اس کو وہ جو سیٹسفیکشن مل رہی ہے دوسرے کے اوپر خرچ کر کے، اس کی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، کوئی مال اس سیٹسفیکشن کو نہیں خرید سکتا جو اس کا ایک عمل اس کے دل کو مطمئن کر رہا ہے. تو یہ ہے غنی. اس کو خرچ کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی ضرورت ہے تب بھی خرچ کر دیا، اپنی ضرورت نہیں ہے تب بھی لوگوں پہ خرچ کر دیا، یہ غنی. دوسری طرف ایک بلینئر ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت مال ہے، لیکن ذرا سا بھی پیسہ اس کو اگر کسی غریب پہ خرچ کرنا پڑے، کسی مشکل میں موجود جو شخص ہے اس پہ خرچ کرنا پڑے، تو اس کے دل کی کیفیت تنگ ہو جاتی ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ میری کسی نے روح نکال لی ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں. میرے ایک جاننے والا ہے، اس کا تعلق شام سے ہے. تو کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شام کے اندر کافی حالات خراب ہو گئے تھے، اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ بیچارے بڑی میزریبل حالت میں تھے. تو کہنے لگا کہ میں نے اسے بولا، میں نے کہا یار تم وہاں پہ جو تمہارے لوگ ہیں کیا حالات ہے؟ تو کہتے تھے اور بھائی یار حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس ہے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں ہیں. تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے سے، ہم اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں ایسا ڈونیشن، اور پھر کسی طریقے سے پہنچا کے وہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ ایک واقعہ سنانے لگا مجھے، کہنے لگا کہ تو میں نے کہا کہ پھر تو بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے اپنے ملک کے حالات ایسے دیکھ کے. کہتا نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اتنا پیسہ لیکن وہ خرچ کرتے ہوئے ان کے پاس سے پیسہ نہیں نکلتا. اور پھر مجھے بتانے لگا ایک سٹوری. کہتا ہے ہمارا ایک جاننے والا ہے، وہ امریکہ کے اندر سیٹلڈ ہے، اور شاید اس نے بتایا ڈاکٹر ہے یا کسی بہت اچھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. مطلب کہتا ہے فائنینشلی وہ ملینئر ہے، ڈالرز کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو کانٹیکٹ کریں، اور اس کو بھی ظاہر ہے ملک کے حالات پتہ ہوں گے کہ کیا ہیں، تو اس سے پیسے مانگتے ہیں تھوڑے بہت ڈونیشن میں. وہ ذرا اچھے پہ ڈونیٹ کر دے گا تو ذرا بہت سے لوگوں کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. کہتے ہیں ہم لوگ اس کے پاس گئے، پہنچے، بیٹھے، اس نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بٹھایا، بات چیت ہوئی. تو ہم نے پھر اس کو آخر میں کہا دیکھو اس طرح سے حالات ہیں، تو ہم ڈونیشنز بھی اکٹھی کر رہے ہیں، تو آپ بھی ڈونیٹ کر دیں تو اچھا ہے، تھوڑا سا لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا. تو کہتا ہے ہاں بالکل ڈونیٹ کروں گا. تو کہتا ہے جب اس نے یہ کہا تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ ایک ملینئر اور ڈونیٹ کرے گا تو کوئی اچھی اماؤنٹ دے دے گا. کہتا ہے نکلتے ہوئے اس نے ہمارے ہاتھ میں $100 پکڑا ہے. $100. A millionaire based in US
اور حالت پتہ ہے کہ پیچھے ملک میں کیا ہے، بیچارے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، زخمی جو ہیں وہ اپنے زخموں کی حالت میں تڑپ رہے ہیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ پیسے ڈونیٹ کر دو تاکہ ادھر پہنچائے جائیں. اب ملین ایئر ہے تو $100 پکڑا کے کہتا ہے یہ لو میری طرف سے یہ $100 رکھ لو اور انشاءاللہ لوگوں کی مدد کر دو. ٹھیک ہے، صدقہ تھوڑا بھی کر دینا، اخلاص سے کرنا، اس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہاں پہ کانسیپٹ کیا بتا رہی ہوں، میں ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے اتنا دیا ہے لیکن وہ غنی نہیں ہے، مالدار ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر بخل ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے وہ زیادہ مال نہیں خرچ کرے گا. وہ ہمیشہ ایسے خرچ کرے گا کہ جیسے انگلی کٹا کے شہیدوں میں جو ہے وہ شامل ہونے والی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے پاس ملینز ہیں تو کم از کم چند $1000 تو تم دے سکتے تھے نا. اپنی ارننگ اور اپنی انکم کا اگر تم 1% بھی نکال دیتے تو وہ چند $1000 بن جاتے. لیکن کیا ہے، دل غنی نہیں ہے. اسی لیے ایک چیز یاد رکھو کہ دل کے غنی ہونے کا تعلق مال کی کمی یا مال کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے. اٹس اے اسٹیٹ آف اے ہارٹ جس کو آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور ڈیولپ ہونے کا اصول بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں. وہ اصول کیا ہے کہ جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس حال پہ راضی رہنا سیکھ جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. اللہ نے مال جب زیادہ دیا تو الحمدللہ، اللہ نے مال کم کر دیا تو الحمدللہ، اللہ نے گھر اپنا دیا تو الحمدللہ، اللہ نے رینٹ پہ رکھا تو الحمدللہ، اللہ نے ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ میں رکھا ہے تو الحمدللہ، اللہ نے ولا دے دیا تو الحمدللہ. یہ وہ کانسٹنٹ سٹیٹ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کی دی ہوئی چیز کے اوپر راضی رہے. اور یہاں پر راضی رہنے میں صرف فائنینشیل نہیں ہے بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق آپ کی لائف کے اور چیزوں سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے صحت کا معاملہ ہو جائے، کبھی صحت ہے الحمدللہ، کبھی بیماری ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں کبھی کچھ کمپرومائز کرنے پڑ جائیں، اپنی چیزوں میں سے کسی دوسرے کو کوئی چیز دینی پڑ جائے، اپنی جگہ میں سے کوئی جگہ دینی پڑ جائے. تو دل کی جو کیفیت ہے نا، جب انسان اس اسٹیٹ میں آتا ہے کہ میں ہر حال میں راضی ہوں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس شخص کو غنی کر دیتا ہے. تو دوسری بات کیا ہے کہ کیا فرمائی کہ جس حال میں بھی ہو اس پہ راضی رہنا سیکھ لو تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے.